کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں سعدیہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. مجھے مفتی صاحب اور پوچھنا ہے قریشی صاحب سے سوال کہ میرے اوپر نا جادو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جادو کا مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں سو کے اٹھی ہوں یا میں نہائی ہوں تو میں نے اگر دیکھا ہے تو میرے بال جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں اور میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. تو میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کا اثر ہوتا ہے. تو ہماری جو ہے نا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رشتہ دار جادو کرتے ہیں. میری دیورانی جو ہے حسد کر رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے نیا گھر بنایا ہے تو اس وجہ سے. اور اکثر میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے, اکثر میں بیمار رہتی ہوں جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اور میں کسی ڈاکٹر کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا پرابلم ہے. تو میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کا حسد کی وجہ سے اگر کوئی جادو تو نہ کر رہا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کا علاج کریں, کیا کریں. ٹھیک ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ جو بیان فرما رہے تھے جاری رکھیں کیونکہ یہ سوال بھی اس کا ہی جواب آگے بڑھ رہا ہے. جی مفتی صاحب. مفتی صاحب کنیکٹ نہیں پا رہے. کیسے سر؟ اچھا, یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے یہ جو سوال ہماری بہن نے کیا ہے میں نے پبلکلی یہ بات کبھی نہیں کی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے پہلی بار یہ ٹیلی ویژن پہ کرنی پڑے گی بیکاز آئی ہیو سم سملر پرابلمس. میری بنیادیں پھٹتی ہیں ہمیشہ ایک ہی جگہ سے آلویز. مجھے کسی نے کہا تھا آپ جو کام کرتے ہیں آپ کے پیچھے ایسے لوگ پڑیں گے. اچھا, میں مٹیریلسٹک آدمی نہیں ہوں لیکن میرا پہلا یہ فیڈ بیک نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز اگر ہو گئی ہے تو یہ جادوئی ہو گیا ہوگا. So I will explore every material cause, explanation کیا ہو سکتی ہے. جب نہیں ہے تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. تو خیر یہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی. ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھ پریسائسلی ایک جگہ سے بچوں کے کپڑے کٹنے اینڈ سو فورتھ. تو بھی میں تو بہت اس معاملے میں اویئر آدمی نہیں ہوں جیسے زنجانی صاحب ہیں. تو مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر کے چاروں طرف آپ اذان دیں, دلوائیں تو یہ معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے دلوائی بھی نہیں تھی, میں نے تو خود دے دی تھی. تو اللہ کا شکر ہے بہت گیپس آنا شروع ہو گئے. اب تو خیر آخری دفعہ کب ہوا تھا, مہینے گزر گئے اس بات کو. تو یہ ایک چیز میں شیئر کر سکتا ہوں کار خیر کے طور پہ کہ آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں اذان گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں. قاری صاحب جی, اس سلسلے میں میرے پاس بھی ایک پروفیسر صاحب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا گھر میں الماری میں رکھے ہوئے کپڑے اکثر اس میں سوراخ ہو جاتا ہے جیسے کسی نے ٹوک دیا. تو ہم بہت پریشان ہیں, نئے کپڑے لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس, عاملوں کے پاس, فقیروں کے پاس, بنگالی بابوں کے پاس, پھر کرسچن لوگوں کے پاس گئے, سب سے علاج کروایا. کچھ عرصے کے لیے علاج ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی کام. ہم 10 سال سے پریشان ہیں. تو میں نے ان کو آسان حل بتایا تھا. ایک تو یہی اذان والا, اس پہ ہمارا بھی تجربہ ہے, گھر کے چاروں کونوں پر اذان بار بار دی جائے تو اس سے بھی اثرات ختم ہوتے ہیں. دوسرا بہت ہی آسان وظیفہ جو کہ احادیث میں بھی آتا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کو 33 مرتبہ صبح, 33 مرتبہ شام, صرف 7 دن تک پانی پر دم کر کے اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکا جائے. اس سے بھی اثرات ختم ہو جائیں گے اور کپڑے پھٹنا بھی بند ہو جائیں گے. احادیث میں جادو کا توڑ آیا ہوا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو بہت ہی آسان سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے, جیسے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی وہ پڑھا ہے, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ اگر پڑھ لے 7 مرتبہ اور پانی پہ دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دے, خود بھی پئیں, اور اگر محسوس ہو کہ ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے, اعصابی طور پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے, یا دماغ پر اثر ہو رہا ہے, ذہن پر بوجھ ہے, یا کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, دل کرتا ہے ہر وقت سوئے پڑے رہیں, یہ کیفیات اگر ہو رہی ہیں تو یہی پانی اپنے چہرے پر بھی چھڑکیں اور اس کو پی بھی لیں. انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور فوراً اثرات ختم ہو جائیں گے. ان اعمال میں, ان وظیفوں میں, ان قرآن پاک کی آیتوں میں بڑی طاقت ہے. اصل میں ہم لوگ ان آیات سے دور ہیں. ہم قرآن پاک کھولتے نہیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح شام سورہ فلق, سورہ ناس اور سورۃ الاخلاص یہ تینوں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. وہ اتنی مقدس ہستیاں تھیں, نیک لوگ تھے, پاک لوگ تھے, وہ یہ وظیفہ نہیں چھوڑتے تھے. تو اس دور میں تو سب کو یہ معمول بنانا چاہیے. ہم لوگ اصل میں خود ہی اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں پریشانیوں کا, ہم ان اعمال سے دور رہتے ہیں,
پھر بعد میں ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں دے دیے اس پر اگر ہم چلنا شروع کر دیں گے کبھی بھی یہ برے اثرات ہمارے گھر میں آئیں گے نہیں. جی زنجانی صاحب، یہ جو چیزیں جس طرح سے ابھی یہ کپڑوں کا پھٹ جانا، بالوں کا ٹوٹ جانا، مطلب یہ ذرا بتائیں کیسے لوگوں کو تھوڑی بہت کوئی روشنی مل سکتی ہے؟ اس میں حافظ صاحب ایسا ہے کہ کپڑوں کا پھٹ جانا اور چیزوں کا بالوں کا نکل آنا یا اور کسی قسم کی چیزیں، اس قسم کی چیزیں جب بھی کسی کے اوپر کوئی جادو ہوتا ہے یا اس قسم کے سفلی ہوتا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جس میں حمزات کے تھرو مدد لی جاتی ہے، موکلات کے تھرو مدد لی جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو اذیت پہنچانے کے لیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ میری جو خدمات ہیں ان میں دیکھیے یہ ایکٹیو ہوتی ہیں مغرب کے بعد، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے کے بعد یہ اس قسم کی چیزیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو نارملی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اپنی جان اور مال کا صدقہ دن میں آپ بالکل نکالا کریں، لیکن مغرب کے بعد بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کا صدقہ جو ہے حسب توفیق جو بھی آپ کی حیثیت ہو وہ آپ دیں. اور ابھی قبلہ یہ فرما رہے تھے اذان والا، یہ بڑا مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد اسم اعظم ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک. اللہ اکبر، یہ دنیا کا سب سے بڑا اسم اعظم ہے اور پوری کی پوری دنیا اسی کے اندر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے. اس کو اگر 19 دفعہ پڑھا جائے، 19 ٹائمز اگر پڑھا جائے اور پڑھ کے آپ اپنا حصار بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا مجھے کہ نظر بد کی حفاظت کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شرارتاً بھی میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ شرارتاً بھی اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں کہ آپ کسی کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، کسی کے کمرے میں آپ بال رکھ دیتے ہیں، کہیں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. تو یہ شرارتاً بھی ہوتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو جادو کرنے کے طریقے سکھا رہی ہے، جو کہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ نااہل بھی ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو بہت زیادہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے لیول. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے، کون بات کر رہی ہے؟ میرا نام رکشندہ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے 6-7 سال سے بیمار ہے، لیکن اس کے جو سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، ہسپتالوں میں بھی دکھایا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. وہ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، لیکن وہ بیمار رہنے لگ گئی ہے، دن بہ دن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت مند ہے، ٹیسٹ سارے اس کے کلیئر ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی جادو اثرات ہیں. جی بہت شکریہ رکشندہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک بیماری کا تعلق ہے کہ اگر تو آپ کو یقین ہے، آپ کو کسی نے بتا دیا، جس طرح کہ ابھی اس سے پہلے بطور تمہید بات ہوئی تھی کہ آپ نے جب سارے ٹیسٹ کروا لیے آپ کو پتہ چل گیا کہ میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر یقینی طور پر اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی ایسے اثرات جادو کے ہو سکتے ہیں. تو آپ یہی کریں کہ سورہ بقرہ اس کی تلاوت گھر میں کروائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی طرح اذان کے فضائل کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ جس جگہ تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس سے بھی زیادہ دور بھاگ جاتا ہے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم جس طرح غبارے سے ہوا نکالے نا، تو اس طرح غبارہ اڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کہیں دور چلا جاتا ہے، تو اس طرح شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. چونکہ جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں نا، جادو کا اصل مقصد جو جادوگر ہیں وہ کرتے کس طرح ہیں کہ وہ ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جو شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر دوسروں کا وہ نقصان کر دیتے ہیں. تو اس لیے سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. مزید زنجانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب اس پہ.
कैसे साहब ये तो जितनी ये बातें सुनने को मिलती, लगता है कि सारी दुनिया के में ये जितने भी जिन्न हैं वो सारे पाकिस्तान में ही हैं। दैट्स वेरी ट्रू, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि आपने एक चीज़ को सच समझा हुआ है तो फिर वो वैसा ही होगा। मेरे बहुत वक्त की बात है, हम यूके में जब मैं रहता था तो एक साहब थे, वो कहने लगे कि यार ये लाहौर वाले जो हैं ना ये बड़े अजीब लोग होते हैं, यहाँ रक्शे वाला किराया ज़्यादा लेता है, यहाँ लोग रास्ता गलत बताते हैं, यहाँ वो मेरे साथ जो साहब बैठे थे वो एक्चुअली लाहौर के थे। तो वो उनसे कहने लगे कि आप कभी लाहौर गए हैं? वो कहने लगे नहीं। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप लाहौर जाएंगे ना तो रखे वाला आपसे किराया भी ज़्यादा लेगा, बंदे आपको गलत रास्ते भी गलत बताएंगे, इसलिए कि आपने परसीव किया हुआ है। हाँ, अब जो आपने जहन में थ्रेस होल्ड रखा है उसे चीज़ ज़रा सी आगे पीछे हुई ना तो आपने सबसे पहले लाहौर पे इल्ज़ाम लगाना है। तो हमने अगर ये एक प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ रह रहे हैं कि मेरे साथ दुनिया में कुछ भी गलत होगा तो उसके पीछे जादू टोना ही है, तो जो ही आपके पैराडाइम में हल्का सा भी तरातुम आएगा तो आपने कहना जी तो ये बुनियादी तौर पर बातें जो हैं ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब आप हैं हमारे साथ इस वक्त। ये जो एक मुफ्ती साहब, ये लगता है ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान इतने ज्यादा जिन्नात हैं, पाकिस्तान में सारे के सारे पाकिस्तान के लोगों पर ही जादू टूने में मसरूफ हैं। वो हर बंदा एक बंदा है उसके साथ पता नहीं कितने जिन्नात लगाए हुए हैं। बेसिकली लाहौर के लोगों के साथ ये मसला है, ज्यादा मसला है। ये वाकई ऐसा है? देखें, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो हमारे जिक्र से एराज करता है, हमारे कुरान से, हमारी ज़ात से, हमारे दीन से, तो हम उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे घरों में शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हाँ। हमारे गुस्ल ठीक नहीं होते, हमारी ताहरतें ठीक नहीं होती। मादरत के साथ जिस वक्त आप मुकम्मल तौर पर ताहिर मुताहिर नहीं होंगे, पाकीज़ा नहीं होंगे, तो ना आपकी नमाज होगी, ना आपके कलिमात तय्यबात होंगे। आज हमारी माएँ बहनें घरों में गुस्ल के हवाले से, तारत के हवाले से बहुत कम जो है ना वो अमल करती हैं, मसाइल नहीं जानती हैं। शरई मसला है कि जब आपकी नेल पॉलिश लगी हो तो आपका गुस्ल नहीं उतरेगा। जब आपका गुस्ल नहीं उतरेगा तो आप बज़ाहिर कितने बाल्टियां पानी मर्जी बहा लें, आप ताहिर नहीं, पाकीज़ा नहीं होंगे। तो उसके बाद ये जो असरात है, ये जो मखलूक है, ये आसानी के साथ आप पर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी बात, जब हमारे घरों के अंदर कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे यहाँ बेहयाई का इर्तिकाब होगा, हमारे यहाँ घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये बहुत सारी ऐसी नौस्तें हैं कि जो हमारे घरों में आएंगी, बेबरकती बढ़ेगी, तंगी तकलीफ होगी, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। तो हमारे जहनों में फौरन होता है किसी ने जादू कर दिया या मेरे घर में जिन्न आ गया। हालांकि ये हमारे अपने नफ्स का किया धरा हुआ होता है। मैं बड़े जिसे कहते हैं चैलेंज से कहता हूँ कि यहाँ 1000 अगर कैस हो ना जी, तो 1000 में से ओरिजिनल 3 या 2 कैस होते हैं, बाकी सब हमारी अपने मामलात होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा केयर करें तो ये चीजें खुद ब खुद घर में भी हल हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक मिजाज बन चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में हम खर्चा नहीं करते हैं, सदका खैरात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जब हम अल्लाह की जात से टकराते हैं तो फिर हम चढ़ते किसके आगे हैं? वही मंतर जंतर वाले, काले नीले पीले बाबों वाले, बकरों वाले। कोई कहता है जी मैं जाफरान के साथ तावीज लिखूंगा, काला कुकड़ लेके आओ। कोई कहता है जी सफेद जो है ना बकरा लेके आओ, कोई बाल बीच में काला ना हो। तो अब भाई को कौन ढूंढे? वो कहेंगे अच्छा जी ऐसा नहीं तो 60-70 हज़ार रुपए दे दो, मैं खुद इसका बंदोबस्त करूंगा। कश्मीर के फलां जिले का जनाब मैं जाफरान लेके आऊंगा, उससे तावीज लिखूंगा, फलां फलां वगैरह वगैरह। तो वो आदमी के जिसने अल्लाह की राह में सदके में 100 रुपया मस्जिद में नहीं देता, वो 100 रुपया किसी गरीब आदमी को नहीं देता, एक मुर्गी सदका नहीं करता घर में, अपने बच्चों को सही तरह से नहीं खिलाता, तो ये इन तमाम परस्तियों का जब वो शिकार होता है तो फिर वो उन बाबों उन 2 नंबर पीरों और 2 नंबर जनाब आमिलों को वो लाख रुपया 70-70 हज़ार रुपया भी पकड़ा होता है। तो बुनियादी तौर पर जो जितना दीन के ज्यादा करीब होगा, मैं दावे से कहता हूँ, उतना उसकी तवाउम परस्ती कम होगी। देखें तकलीफें हमें भी होती वो उतना ही उससे कम हो जाएगा। दीन से करीब, दीन से दूरी जो है इन सारे मामलात की, इन सारे मसाइल की एक बड़ी वजह है। कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? कशिफ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कशिफ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी जो है ना वो 2 दफा होते होते रह गई, मतलब टूट गई। और मुझे पता है कि
میرے اوپر جادو ہے اور یہ بھی پتہ ہے باقاعدہ کہ کس نے کروایا ہے، تو کیا اگر میں اس کا توڑ کروانے کے لیے کچھ کرواتی ہوں تو وہ جادو میں کنسیڈر ہوگا؟ قاری صاحب مختصراً ذرا. جی، اس کا توڑ اگر قرآن پاک کی آیت سے کیا جائے جادو کا توڑ تو پھر جائز ہے، وہ شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ پوری صورت ہے. اس کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو اگر یہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور پھر جب ان کا رشتہ آئے گا تو ایک آیت ہے یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ ان کی جلدی شادی ہو جائے گی اور رشتہ جلدی جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قاضی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. زنجانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک جو ان کی سنتیں ہیں ان کے اوپر چلیں تو یقینی طور پر ہمارے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں.